بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي سيرنا في بلاده وحملنا على مراكبه وطوالنا البعيد وصرف عنا المحظور ودفع عنا المكروه حتى أدخلنا هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف، وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته بل تطول ومنح. والحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له أذلة العرش. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته المستشرق بنور عقله الكلي عقول من تأخر ومن تقدم، المتعلم في مدرسة علمك ما لم تكن تعلم، بل هو بنفسه الكتاب الحكيم المحكم الذي فيه جوامع الكلم ولطائف الحكم، نقطة الراسمة لكل الحروف المعجم، المختوم به كتاب الرسالة والمتصل به دائرة الفضل والإجادة، نقطة دائرة الوجود ونقطة سر الله في كل موجود، المقصود بالإيجاد أولا والمبعوث بالتكميل آخرا، المذكور اسمه في التوراة والإنجيل والملقب بحبيب الله على لسان جبرائيل بأمر من رب الجليل سید الخلائق اجمعین ابی القاسم محمد وآلہ المعصومین المقدسین المظلومین المطہرین بنص القرآن الکریم مصادر بیوت الوحی والتنزیل وخزنة اسرار القرآن والتأویل انوار سماء العصمت والہدایہ وآیات کتاب الامامت والولایہ ولا سیما علی ابی الائمۃ الہادین المہدیین وسی رسول رب العالمین الذي كان وسيا وآدم بين الماء والطين منبع الفضائل والكمالات ومركز دائرة العلم والمقامات الجالس على كرسي سلوني قبل أن تفقدون والقائل لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ألا وهو أبو الحسنين ومولى الكونين وإمام الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الحكيم ومتقن كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. وصلوا على محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یکم ماہ محرم 1447 ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو چکا. دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں حسین مظلوم کے چاہنے والے اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی سہولت کو چھوڑ کر فرش عزا پہ آ چکے ہیں، اور
اپنے دل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے حسین ابن علی کے لیے غم اور عزاداری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ نیچر کا قانون ہے کہ جب کسی سے انسان جدا ہوتا ہے تو جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں اس کی یاد دھیمی پڑ جاتی ہے۔ چاہے جس سے انسان جدا ہوا ہو وہ شہید ہو، وہ مظلومیت سے قتل کر دیا گیا ہو، مگر یہ قانون ہے کہ جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں وہ غم کی کیفیت نہیں رہتی، وہ دل کا دکھ درد اس طرح نہیں رہتا جس طرح شروع میں تھا۔ مگر حسین وہ معجزہ ہے، حسین کی شہادت وہ معجزہ ہے کہ 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، مگر جب بھی یکم ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خنجر ابھی گلے کو کاٹ کے جدا ہوا ہو، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کربلا کی گرم ریت ابھی شہداء کو جھلسا رہی ہو، ایسے لگتا ہے کہ جیسے حسین ابھی ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے حسین ابھی اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہوں کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ وہ غم ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے تازہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے ابھی حسین کی شہادت ہوئی ہو۔ یہ وہ معجزہ ہے غم حسین کا۔ اور آج دنیا کا یہ اصول ہے، یہ دستور ہے کہ حسین کی شہادت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس دین اسلام کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ جس کی خاطر حسین ابن علی نے اپنے گلے کو کٹا دیا، اپنے چاہنے والوں کو شہید کروا دیا اور اپنی مخدرات عصمت کو قیدی بنوا دیا۔ یہ وہ خوبصورت دین تھا، یہ وہ خوبصورت اسلام تھا کہ جس کے اصولوں کو آنے والی نسلوں تک بچانے کی خاطر حسین ابن علی نے یہ اقدام فرمایا کہ جسے ہم دین کی حفاظت کہتے ہیں۔ تو آج دنیا میں جہاں حسین کے رونے کے لیے مصائب کا بیان ہوتا ہے، مصائب سے پہلے ان فضائل کا بھی بیان ہوتا ہے کہ جو محمد و آل محمد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا وہ فضائل و کمالات کے جو خوبصورت دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع کو ہم نے قرآن مجید کی اس آیت سے انتخاب فرمایا ہے، جس موضوع کو علماء نے انتخاب اپنی کتابوں میں فرمایا ہے، وہ موضوع بڑا اہم ہے۔ وہ ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے اوپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے لوگ قاتل حسین بنے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ایک ایسی مشکل ہے، ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ جب یہ انسان کے دل میں بس جاتی ہے تو وہ زہرا کے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ جو عمر ابن سعد ہے، یہ جو ملعون ہے، لعین ہے، کہ جو قاتل حسین ہے، کہ جو حسین کو قتل کرنے کے لیے ان قاتلوں کا سردار بنا ہوا ہے، یہ وہ قاتل ہے کہ جس کو خاندان اہل بیت نے بچپن سے ہی اس بات کی طرف متوجہ کر دیا تھا، بارہا سمجھا دیا تھا کہ تم قتل حسین کے جرم کا ارتکاب کرو گے۔ بہت ساری تاریخی روایات میں حقائق موجود ہیں۔ ایک کتاب تہذیب الکمال ہے جس میں مختلف تاریخی رجال کے متعلق بحثیں کی گئی ہیں۔ اس میں یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن شریک کہتا ہے کہ کنت اسمع اصحاب علی علیہ السلام اذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد یقولون ھذا قاتل الحسین بن علی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اکثر یہ علی کے اصحاب سے سنا کرتا تھا کہ جب مسجد میں یہ عمر ابن سعد داخل ہوتا تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے اشارہ کر کے کہ یہ حسین کا قاتل ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وذالک قبل ان یقتل بزمان، ابھی حسین کی شہادت کو کافی عرصہ باقی تھا، اس سے پہلے کے یہ حالات ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ عمر بن سعد نے امام حسین سے یہ کہا تھا، ابھی بچپنا ہے، کہ یا ابا عبداللہ ان قبلنا ناسا سفہاء یزعمون انی اقتلک، کہ اے حسین کچھ بیوقوف لوگ ہیں
جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ فقال له الحسین علیہ السلام لیسوا بسفہاء ولکنہم حلماء۔ امام نے فرمایا کہ یہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ یہ صبر کرنے والے ہیں، کہ جو قاتل حسین کو دیکھ رہے ہیں مگر صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور پھر امام حسین نے اس کی دنیا کی لالچ کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا، اما انہ تقر عینی ان لا تأکل من بر العراق بعدی الا قلیلا، کہ جو چیز میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے کہ اے عمر تم میرے بعد عراق کی گندم بس تھوڑا ہی عرصہ کھا سکو گے۔ ساری حقیقت بتلائی جا رہی ہے، بلکہ یوں روایت بھی اسی کتاب میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ کیف انت اذا قمت مقاما تخیر فیہ بین الجنت والنار فتختار النار، کہ کیا تمہارے وہ حالات ہیں کہ جب ایک ٹائم پہ ایک وقت تمہیں اختیار دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان تو تم جہنم کا اختیار کر لو گے۔ اب یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جو صحابی رسول ہے، ہر چیز پہلے سے بتلائی جا رہی ہے، لیکن یہ اپنے دل و دماغ سے، اپنی خواہش نفس سے دنیا کی محبت کو نہیں نکال پایا۔ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوئے اس نے جان بوجھ کے جہنم کا سودا کر لیا اور جہنم کو خرید لیا۔ اسی وجہ سے خاندان اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو، دنیا کے ہر انسان کو دنیا کی محبت کے متعلق آگاہ فرمایا، اور قرآن کی دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ایسی اتری کہ جس میں دنیا والوں کو بارہا متوجہ کیا گیا کہ اس آزمائش سے، اس فتنہ سے بچ کے رہنا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے دنیا کے متعلق، کہ دنیا کے متعلق مکتب اہل بیت کا کیا نظریہ ہے، کیا دنیا حقیر چیز ہے، کیا دنیا گھٹیا چیز ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے ہمیں سلوک کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال سکیں۔ اس موضوع کے اوپر چند ایک روایات، چند ایک آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مصائب کی روایات پڑھی جائیں گی۔ ایک مرتبہ درود کا سہارا دیجیے مجھے۔ لغت کی کتاب کتاب العین ہے، وہاں پہ جب دنیا کا معنی آپ دیکھیں گے تو دو مادے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک دانا یدنو مادہ ہے جسے ہم محموز اللام کہتے ہیں، دال، نون اور حمزہ، دانا۔ دانا کا مطلب کتاب العین والے کیا لکھتے ہیں، ابن منظور خلیل ابن احمد فراہیدی، کہ دنا دنی ان کا مطلب ہے اے حقیر قریب من اللؤم، کہ جو بہت ہی گھٹیا چیز ہو، حقیر ہو تو اسے دنی کہتے ہیں، یہ ایک معنی دنی کا ہے۔ لیکن کیا دنیا اسی محموز اللام سے بنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، دنیا محموز اللام سے نہیں ہے۔ دنیا کس سے بنا ہے؟ ایک اور مادہ ہے جو دانا وا سے ہے، جو محموز اللام نہیں ہے بلکہ معتل اللام ہے۔ اس معتل اللام کو کیا کہتے ہیں صرف میں؟ ناقص۔ تو یہ ناقص کے باب سے ہے، دانا وا سے ہے۔ دانا وا سے دنیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب، نزدیک۔ دنیون اگر محموز اللام سے لیں، حمزہ سے لیں تو اس کا مطلب گھٹیا اور حقیر ہونے کا ہے، لیکن دنیون اگر یہ ناقص سے ہو اور معتل اللام سے ہو تو اس کا مطلب حقیر ہونے کا نہیں ہے، اس کا مطلب نزدیک ہونے کا ہے۔ لأنہا دنت، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ وسمیت دنیا، کیونکہ یہ دنت، یہ قریب ہے، وتأخرت الآخرت، اور آخرت بعد میں ہے، دور ہے، تو اس وجہ سے اسے دنیا کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا، خلیل ابن احمد فرائدی کیا لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے ایک لفظ بولا جاتا ہے السماء الدنیا۔ السماء الدنیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ هي القرب الینا، کہ وہ آسمان جو ہمارے نزدیک ہے اسے سماء الدنیا کہا جاتا ہے، کہ قریب آسمان۔ تو دنیا فعلہ کے وزن پہ ہے، اور اس کی جو مذکر ہے وہ ادنا ہے، افعل کے وزن پہ۔ ادنا یعنی قریب مذکر کے لیے، اور فعلہ کے وزن پہ جب اسے مؤنث میں آپ ڈالیں گے تو یہ مؤنث بن جائے گا، یعنی قریب اور نزدیک۔ تو لہٰذا لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے دنیا کا مطلب حقیر ہونے کا نہیں ہے،
دنیا کا مطلب ذلیل اور کم چیز ہونے کا نہیں ہے۔ اور یہ اس بندے کو بہت بڑا اشتباہ ہوگا کہ جو دنیا کا معنی حقیر ہونے کا کرتا ہے، کیونکہ اسے پھر محموز اللام میں اور ناقص میں کوئی فرق اسے سمجھ نہیں آئے گا، اسے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ کیا یہ دانہ آ کے مادہ سے ہے یا یہ دانہ وا کے مادہ سے ہے۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے ہو گیا۔ قرآن مجید میں دانہ وا کے معنی میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں، جیسے یہ آیت ہے کہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، قطوفہا کہ جس کے میوے دانیہ قریب ہوں گے، کہ جنت والے جو لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ جو درخت کے اوپر میوے لگے ہوں گے وہ ان کے قریب ہوں گے، دور نہیں ہوں گے۔ تو یہاں قرآن نے لفظ دانیہ استعمال کیا۔ اب اسی طریقے سے روایات اہل بیت علیہ السلام نے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی امیر المؤمنین علیہ السلام اور خاندان عصمت کے باقی افراد نے بھی دنیا کا یہی مطلب ہمیں بتلایا ہے۔ بحار الانوار میں یہ روایت ہے کہ راوی نے آ کے نبی سے یہ سوال پوچھا کہ لما سمیت الدنیا، کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا لأن الدنیا دنیۃ خلقت من دون الآخرہ، کہ کیونکہ دنیا قریب ہے اور اسے آخرت سے پہلے خلق کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے دنیا کہتے ہیں۔ وَلَوْ خُلِقَتْ مَعَ الْآخِرَةِ لَمْ يَفْنَا أَهْلُهَا كَمَا لَا يَفْنَا أَهْلُ الْآخِرَةِ، اگر اسے آخرت کے ساتھ ہی خلق کر دیا جاتا تو پھر دنیا والے کبھی فنا نہ ہوتے، کبھی موت نہ آتی، جیسا کہ آخرت والوں کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ایک طویل روایت نقل کی کہ ایک یہودی موجود ہے علی کی خدمت میں، اور مولا علی علیہ السلام اسے یہ جملہ کہتے ہیں کہ سلنی یا یہودی، سلنی یا یہودی عما بدا لک فإنک لا تصیب احدا اعلم منا اہل البیت، کہ اے یہودی جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے آج علی سے سوال کر لو، کیونکہ پوری دنیا میں ہم اہل بیت سے زیادہ علم والا تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ اور پھر یہودی نے بہت زیادہ سوال کیے، ایک لمبی روایت ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وَلِمَا سُمِّيَتِ الدُّنْيَا دُنْيَا وَلِمَا سُمِّيَتِ الْآخِرَةُ آخِرَةً، کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں اور آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الدُّنْيَا دُنْيَا لِأَنَّهَا أَدْنَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز سے پہلے آ جاتی ہے۔ وَسُمِّيَتِ الْآخِرَةُ آخِرَةً لِأَنَّ فِيهَا الْجَزَاءَ وَالثَّوَابَ، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بعد کا مرحلہ ہے کہ جس میں جزا اور ثواب دی جاتی ہے۔ پہلے عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جزا کا مرحلہ ہوتا ہے، پہلے پڑھائی ہوتی ہے، پھر امتحان ہوتا ہے، پھر رزلٹ ہوتا ہے۔ تو جو چیز پہلے آ جائے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا لغوی معنی بھی ہو گیا، کلام اہل بیت سے بھی اس کا معنی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے اور روایات سنیے گا۔ فرمایا کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ علی کو تمہاری دنیا سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اب دنیا کا معنی مزید واضح ہو جائے گا کہ تمہاری دنیا سے تین چیزیں علی کو پسند ہیں۔ علی دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا والی چیزوں میں سے تین چیزوں کا تعارف علی کروا رہے ہیں۔ وہ دنیا والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اطعام الضیف والصوم بالسیف والضرب بالسیف، کہ مہمان کو کھانا کھلانا، گرمی کا روزہ رکھنا اور تلوار سے جہاد کرنا۔ اب دنیا والے حیران ہوں گے کہ روزے رکھنے کو علی دنیا کہہ رہا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانے اور جہاد کو علی دنیا کہہ رہا ہے۔ ہاں علی دنیا کہہ رہا ہے اسی حقیقی معنی میں، کیونکہ دنیا کا معنی حقیر کا ہے ہی نہیں، دنیا کا معنی جو پہلے آ جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، عوالی العالی میں یہ روایت ہے کہ حبب الیہ من دنیاکم ہذہ ثلاث، کہ تین چیزیں اور بھی علی کو پسند ہیں تمہاری دنیا میں سے۔ وہ کیا چیز ہے تمہاری دنیا میں سے؟ فرمایا الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ جس طریقے سے اللہ کے رسول سے منسوب ہے اسی طریقے سے مولا علی سے بھی منسوب ہے، کہ جس میں نماز کو دنیا کہہ دیا۔ اب یہاں سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر روزے اور نماز کو دنیا کہا گیا تو وہ یقیناً دنیا کا معنی حقیر اور پست کا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی صدا بلند کی کہ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، بڑا جھنجھوڑنے والا سوال ہے کہ کون ہے
کہ جس نے لوگوں کے بندوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے اس زینت کو، اس نمائش کو کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خارج کی ہے۔ وَطَيِّبَاتٍ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے جو اچھی چیزیں ہیں، بہترین چیزیں ہیں، کس نے حرام قرار دی ہیں؟ یہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ قُلْ ہِیَ، یہ جو زینت ہے، یہ جو رزق ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، ہِیَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بنائی ہی ان لوگوں کے لیے گئی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں صاحبان ایمان ہیں۔ یعنی یہ رزق، یہ زینت کس کے لیے ہے؟ یہ مومنوں کے لیے ہے۔ اس کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ کوئی صوفی آ جائے، وہ یہ نظریہ اپنا لے کہ ہم نے زینت بھی اختیار نہیں کرنی، بال بھی نہیں کٹوانے، منہ بھی نہیں دھونا، کپڑے بھی صاف نہیں پہننے، اچھے کھانے بھی نہیں کھانے، تو یہ صوفیاء کا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرآن اور اہل بیت کا نظریہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں تو یہ ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ جو مومن نہیں ہیں وہ بھی یہ نعمتیں استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ خالصتاً یوم القیامت، لیکن قیامت کے دن یہ رزق، یہ نعمتیں خالص ہوں گی مومنوں کے لیے۔ تو یہ دنیا بنائی ہی اہل ایمان کے لیے گئی ہے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسل کو خطاب کر کے کہا کہ تم طیبات سے، جو اچھی چیزیں ہیں، اس سے کھاؤ پیو۔ تو جب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے تو اب راوی یہ کہتا ہے کہ سمعت ابا عبداللہ، میں نے صادق آل محمد سے یہ سنا کہ لا خیر فی من لا یحب جمع المال، کہ اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو مال جمع کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن روایت یہ آتی ہے، پوری روایت کیسے ہے؟ لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، کہ جو حلال کا مال جمع کرنے کو پسند نہیں کرتا، اس بندے کا کوئی نظریہ اچھا نہیں ہے، کوئی اس میں خیر نہیں ہے۔ لیکن اس مال کے جمع کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہو؟ یکف بہ وجہہ ویقضی بہ دینہ ویصل بہ رحمہ، کہ اس مال کے ذریعے سے وہ اپنی عزت و آبرو کو بچائے گا، کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اور اسی مال کے ذریعے سے وہ اپنے قرضے ادا کرے گا، اور اسی مال کے ذریعے سے وہ صلہ رحمی کرے گا اور رشتہ داروں کی مدد کرے گا۔ ان مقاصد کے لیے جو مال جمع کرنے کو اچھا نہ سمجھے، صادق آل محمد فرماتے ہیں اس کا کوئی نظریہ اچھا نہیں ہے، لا خیرہ، کسی قسم کی کوئی بلائی اس میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر صادق آل محمد کے بعد جب امام رضا علیہ السلام آتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا یجتمع المال، کہ مال تو جمع ہی نہیں ہو سکتا، الا بخصال خمس، مگر جب 5 خصلتیں موجود ہوں تو تب مال تمہارے پاس جمع ہوگا۔ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ ببخل شدید وعمل طویل وحرص غالب وقطیعۃ الرحم وایثار الدنیا علی الآخرہ، کہ مال جمع تبھی رہ سکتا ہے کہ جب انسان بخیل بن جائے، شدید قسم کا، لمبی امیدوں والا بن جائے، حرص اور لالچ اس کے اوپر غالب آ جائے، رشتہ داروں کی مدد کرنا چھوڑ دے اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دے، تو پھر مال اس کے پاس جمع رہے گا، وگرنہ جتنا کمائے گا وہ اس کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے کاروبار، اتنے بڑے بڑے کھیت، جس کی آمدن کروڑوں لاکھوں میں، باغ فدق کی آمدن آپ دیکھ لیں، لیکن کیا علی و زہرا کے گھر پہ مال جمع رہا؟ تاریخ کہتی ہے کہ نہیں، مال کبھی بھی جمع نہیں رہا۔ جو وہ جمع کرتے تھے رات سے پہلے سب کچھ عطا کر دیتے تھے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ اگر مال کو جمع کرنا ہے تو انہی مقاصد کی خاطر، لیکن اگر یہ مقاصد ختم ہو جائیں تو پھر تمہارے پاس مال باقی رہے گا، وگرنہ مال باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری جو تفصیل آپ نے سنی، اس میں دنیا کا ایک اچھا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کی مذمت کس معنی میں ہے، دنیا کو برا کس معنی میں کہا گیا؟ یہاں پہ ہم سہارا لیتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث سے۔ ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھیں گے ساتھ۔ آپ یہ فرماتے ہیں مرآۃ العقول میں، اس کی شرح بھی علامہ مشکل رحمۃ نے فرمائی اس حدیث کی کتاب الکافی سے، حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ امام سجاد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر غلطی کی بنیاد ہے۔ جو بھی معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جو بھی فساد اور نفرتیں پھیل رہی ہیں، اگر اس کا حقیقی تجزیہ کیا جائے تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت نظر آتی ہے۔ اگر بھائی بھائی سے لڑ گیا، اگر خاندان ٹوٹ گئے،
تو اس کا آپ تجزیہ کریں تو پیچھے کیا نکلے گی؟ دنیا کی محبت نکلے گی۔ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر مشکل کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ والدنیا دنیا آن، لیکن دیکھو دنیا کی دو قسمیں ہیں، دنیا دو طرح کی ہے، دنیا بلاغ و دنیا ملعونۃ، ایک دنیا بلاغ ہے اور ایک دنیا ملعونہ ہے، یعنی ایک دنیا پہ لعنت کی گئی ہے۔ دنیا بلاغ کسے کہتے ہیں؟ علامہ مشیل رحمہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، دنیا بلاغ اے تبلغ بہ الی الآخرۃ ویحصل بہا مرضات الرب، کہ دنیا بلاغ اس دنیا کو کہتے ہیں کہ جس دنیا کے ذریعے سے انسان آخرت کو انجام دے دے، آخرت کو حاصل کر دے، وَيُحْصِلُ بِهِ مَرْضَاتُ الرَّبِّ تعالی، جس دنیا سے انسان اللہ کی اور اپنے رب کی مرضیوں کو حاصل کر لے، اس دنیا کو دنیا بلاغ کہتے ہیں، کہ جو اہل بیت کی نگاہ میں بہت ممدوح ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور دنیا ملعونہ کیا ہے؟ کہ جس سے انسان پھر اپنے رب تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہاں پہ دنیا کو اہل بیت علیہ السلام نے سمجھایا کہ اسی دنیا کے ذریعے سے مزرعۃ الآخرہ، تم آخرت کو حاصل کر سکتے ہو، اسی دنیا کے ذریعے سے رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن ایک انسان کے لیے مشکل ہے۔ اس مشکل کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا۔ مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگے کیوں نہ، زُیِّنَ لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا گیا، کون سی محبتوں کو؟ حب الشہوات من النساء، کہ یہ خواتین سے محبت کرنے والے ہیں، خاتون کی محبت ان کے دل میں ہے، یہ محبت ان کے لیے بڑی خوبصورت بنا دی گئی۔ والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، بینک اکاؤنٹ میں ڈالر اور پیسہ پڑا ہوا ہو، اس کی محبت اس کے دل میں بسا دی گئی۔ والخیل المسومہ، اس زمانے میں آپ کہہ لیں کہ وہ گھوڑے جن پہ نشانیاں لگائی گئی ہوں، آج کہہ لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں، ان کی محبت۔ والانعام والحرث، جانور ہو گئے، بڑی بڑی کھیتیاں ہوں گی، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہو گئے، ان کی محبت انسانوں کے اندر بسا دی گئی ہے، ان کو مزین کر کے انسان کے دل میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، جسے قرآن متاع الغرور کہتا ہے، جو دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہاں سے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اس محبت کے ہوتے ہوئے اس نے اس محبت کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کی محبت کے ہوتے ہوئے حسین کی محبت کی خاطر اس دنیا کو قربان کرنا ہے۔ یہ وہ انسان کی آزمائش کا مرحلہ آ گیا کہ جس مرحلہ میں سعد ابن ابی وقاص جیسا صحابی اور اس کا بیٹا بھی فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اصحاب اس موقع پہ آ کے یہ جو ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی، اس محبت کو اہل بیت کی محبت پہ قربان نہیں کر سکے اور سرکشی کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کی وہ آیت جو شروع میں پڑھی کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی محبت کو ترجیح دے دی۔ محبت تو تھی دنیا کی دل میں، لیکن جب موقع آ جائے آخرت اور دنیا کا تو پھر دنیا کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، پھر آخرت کی محبت کو ترجیح دینا ہوتی ہے، لیکن سرکشی کرنے والے دنیا کی محبت کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے قرآن مجید میں رسول خدا کو بہت سارے احکام دیے گئے ہیں کہ اس محبت کو ختم کرنے کی خاطر، اس کو کمزور کرنے کی خاطر، اس کو اتنا بنانے کی خاطر کہ پھر اس کو ترجیح انسان نہ دے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک اصول فقط ذکر کر کے پھر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ رسول خدا کو خطاب ہو رہا ہے، سورہ طٰہٰ 131 نمبر آیت کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے حبیب اپنی دونوں آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، کس کی طرف؟ ان لوگوں کی طرف کہ جن کو ہم نے دنیا کی شان و شوکت عطا کر دی ہے، یعنی یہ قانون دے دیا کہ انسان اپنی نگاہ کو ان لوگوں کے اوپر مرکوز نہ کرے کہ جن کو دنیا عطا کر دی گئی ہے، وگرنہ جو انسان کے دل کے اندر جو دنیا کی محبت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور اسی بات کو اہل بیت علیہ السلام نے بھی سمجھایا، قال ابو جعفر ایاک ان تطمح بصرک الی من فوقک، کہ اس بات سے بچنا کہ تم اپنی نگاہ کو اپنے سے اوپر والے کے اوپر مرکوز رکھو۔
دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس اتنا اچھا گھر آ گیا، اس کے پاس اتنے اچھے کھانے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ولاگنگ کا نظام شروع ہو گیا، ہر کوئی اچھے اچھے کھانے دکھا رہا ہے، اچھی اچھی گاڑیاں دکھا رہا ہے، اور لوگوں کے دل میں جو محبت دنیا کی بسائی گئی ہے انہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو۔ اب چھوٹے بچے جب دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، یہ اتنا شایان و شان قسم کا زندگی کا انداز، یہ بڑے بڑے ہوٹلز ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا پینا، جب نگاہیں اٹھ جاتی ہیں مافوق کی طرف، شان و شوکت رکھنے والوں کی طرف، تو پھر یہاں پہ قرآن کے حکم کی مخالفت ہو جاتی ہے، اہل بیت کے حکم کی مخالفت ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کے دل میں وہ دنیا کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ جب موقع بنتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت کو چھوڑ دے آخرت کی خاطر، تو وہ نہیں چھوڑ پاتا، وہ نہیں چھوڑ پاتا۔ وہ اگر مولانا بن جائے تو وہ پھر تعویلیں اور دلیلیں بھی تلاش کر لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت بس چکی ہے۔ وہ ڈالر کو، اضافی پیسے کو، اضافی راتب کو نہیں چھوڑ پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بس چکی ہے۔ اور پھر یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر بس جائے تو انسان کے اوپر علم و حکمت کے دروازے تک بند ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہیں، الکافی سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں، کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ من زاہد فی الدنیا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیوب الدنیا، کہ جس کے دل میں دنیا کا زہد آ جاتا ہے۔ زہد کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی محبت ختم ہو جائے، دنیا کی محبت کمزور پڑ جائے۔ جب دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ، پھر اس دل میں حکمت اور علم کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑی یہ دو گہری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کی محبت دل سے ختم ہوگی تو انسان کا ایسا مزاج بنے گا، ایسی الہام کی کیفیت بنے گی کہ حکمت، شعور کی باتیں انسان کے دل میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر ہوگا کیا کہ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانُهُ، اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جائیں گی، اور وہ دنیا کے عیوب، دنیا کی بے ثباتی کو اچھے طریقے سے جان لے گا۔ پھر وہ جان لے گا کہ یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مقام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، زہدہ فی الدنیا وفقہہ فی الدین، کہ سب سے پہلے اسے دنیا کا زاہد بناتا ہے، جیسے وہ دنیا کا زاہد بنتا ہے تو اب وہ دین کا فقیہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ اگر آج ہم اپنے دل سے یہ دنیا کی محبت، یہ شہرت، اس کو کمزور نہیں کر سکتے، اس کو نکال نہیں سکتے، تو پھر اس بات کو بھول جائیں کہ ہمارے اندر فقاہت آئے گی، ہمارے اندر علم آئے گا، ہمارے اندر تحقیق آئے گی۔ بلکہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کی آپ تعریف پڑھیں، انہوں نے بھی دنیا کے آرام کو، دنیا کی عیش کو چھوڑ کے تحقیقیں کی ہیں، تو تب جا کے وہ ایک مقام تک پہنچ سکے ہیں۔ وگرنہ جو دنیا کی رونق میں بس جاتا ہے وہ علمی ترقی بھی نہیں کر پاتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل۔ یہ وہ دنیا کی محبت ہے کہ جس کی خاطر خاندان اہل بیت پہ مظالم کے سلسلے ٹوٹے ہیں۔ یہ وہ دنیا کی محبت ہے کہ جس کو کمزور نہ کر سکنے والے پھر خاندان اہل بیت کے ان افراد کے بھی درپے ہو گئے کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ امت رسول والے لوگ تھے۔ اور پھر یہاں پہ وہ آغاز ہوتا ہے گریہ و بکا کا کہ جو ہر سال کی ابتدا کی تاریخ میں مؤمنین اس سال کا آغاز آنسو بہا کر کرتے ہیں، گریہ کر کے کرتے ہیں۔ دنیا میں جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ بھی گریہ کی حالت میں رہے ہیں، وہ بھی روتے رہے ہیں۔ یہ گریہ، یہ بکا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا تعلق دل کی نرمی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صفائے قلب کے ساتھ ہے۔ جب محرم کا آغاز ہوتا تو صادق آل محمد یہ فرمایا کرتے تھے وَعَلَى مِصْرِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ،
کہ حسین جیسی ذات پہ رونے والوں کا رونا بنتا ہے، رونے والوں کو رونا چاہیے حسین جیسی ذات پہ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْحُسَيْنِ يَحُطُّ عِظَامَ الذُّنُوبِ، کیونکہ حسین پہ رونا انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سال کا آغاز انسان گریہ و بکا سے کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے سے کرتا ہے۔ یہ گریہ و بکا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے اولیاء بھی گریہ کرتے رہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت ہے الخصال میں کہ صادق آل محمد تشریف فرما ہیں اور یہ موضوع ہے گریہ کا۔ فرمانے لگے کہ البکاؤن خمسہ، کہ دیکھو میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ روئے ہیں نا، وہ پوری دنیا میں 5 شخصیات ہیں جو سب سے زیادہ روئی ہیں۔ البکا مبالغہ کا صیغہ ہے۔ وہ کون شخصیات ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ فَأَمَّا آدم، حضرت آدم ہیں، فَبَكَى عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَ فِي خَدَّيْهِ أَمْثَالُ الْأَوْدِيَةِ، جو فراق جنت میں اتنا روتے تھے کہ رخساروں کے اوپر زخم پڑ گئے تھے، ایسے ہو گئے جیسے صحرا کے اندر وادیاں بن گئی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ کون اللہ کے ولی ہیں رونے والے؟ وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَبَكَى عَلَى يُوسُفَ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهُ، جو فراق یوسف میں حضرت یعقوب اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی بصارت چلی گئی تھی۔ تیسرے نمبر پہ رونے والے خود حضرت یوسف ہیں۔ فرمایا کہ یوسف فَبَكَى عَلَى یعقوب، یہ بھی اپنے بابا کی فراق میں روتے رہے۔ حَتَّى تَعَزَّ بِهِ أَهْلُ السِّجْنِ، یہاں تک کہ جو قیدی تھے جس جیل میں رہتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ چوتھے نمبر پہ رونے والے کون ہیں؟ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، چوتھے نمبر پہ امام سجاد ہیں۔ فَبَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ 20 سَنَةً أَوْ 40 سَنَةً، وہ حسین پہ 20 سال یا 40 سال روئے، اور اتنا روئے کہ صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں مَا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ طَعَامٍ إِلَّا بَكَى، کہ جب بھی سامنے کھانا آتا تو رو پڑتے، جب بھی بازار قصاب کی دکان سے گزرتے تو رو پڑتے، جب پانی سامنے آتا تو رو پڑتے۔ 4 شخصیات کے نام سن لیجئے۔ روایت کیا کہتی ہے کہ کتنا روئے؟ حضرت آدم کے متعلق ہے کہ 20 سال روئے، حضرت یعقوب کے متعلق بھی روایت ہے کہ 20 سال روئے، حضرت یوسف کے متعلق بھی 20 سال کی روایت ہے، امام سجاد کے متعلق 20 سال یا 40 سال کی روایت ہے۔ 20 سال اور 40 سال رونے والے یہ مرد ہیں۔ سنو گے 5ویں شخصیت کون سی ہیں؟ وَأَمَّا فَاطِمَةُ فَبَكَتْ عَلَى رسول اللہ، 5ویں وہ مستور ہے کہ جو اپنے بابا کے فراق پہ اتنا روئی ہے، حتیٰ تَعَزَّ بِهَا أَهْلُ الْمَدِینَہ، حتیٰ کہ اہل مدینہ والوں کو تکلیف پہنچنے لگی۔ میں کہوں گا ان مردوں کا رونا 20 سال اور 40 سال کا، اے دنیا والوں بتاؤ زہرا کتنے سال روئی ہے؟ بابا کی فراق کے بعد ایک روایت کے مطابق 40 دن، ایک روایت کے مطابق 75 دن، ایک روایت کے مطابق 90 دن۔ یہ 40 دن کا رونا کجا اور 40 سال کا رونا کجا؟ زہرا کے رونے کی کیا کیفیت ہے؟ عجیب حالات ہیں۔ دنیا میں جب کسی کے فراق پہ کوئی روتا ہے، پہلے دن زیادہ روتا ہے، دوسرے دن تھوڑا روتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کا رونا سسکیوں میں بدل جاتا ہے، پھر آخر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن روایت یہ بتلاتی ہے کہ جتنے دن گزرتے گئے زہرا کا گریہ بڑھتا گیا۔ زہرا کی گریے کی کیا کیفیت ہے؟ پہلے 3 لفظ عربی زبان کے سن لیں، پھر میں شیخ صدوق کی یہ روایت من لا یحظ الفقیہ سے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک کیفیت کو کہتے ہیں بکا۔ بکا یہی کیفیت ہے کہ جب آواز بلند ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اسے بکا کہتے ہیں۔ جب بکا کی شدت بڑھتی ہے تو اس کے بعد ایک کیفیت ہے جسے زفیر کہا جاتا ہے۔ زفیر کے متعلق اہل لغت نے یہ لکھا کہ ما یجتمع فی الصدر من النفس عند البکاء الشدید فینقطع النفس، کہ جب انسان کے سانس اکھڑنے لگتے ہیں رونے کی شدید کیفیت سے تو اس کیفیت کو زفیر کہتے ہیں۔ ایک اور کیفیت ہے جسے شہیق اور شاہقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے کہ اتنا رونا بڑھ جاتا ہے، اتنا غم بڑھ جاتا ہے، ربما تبعها الغشیہ، کہ کبھی بے ہوشی آ جاتی ہے اور قریب ہے کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے۔ زہرا کے رونے کی
یہ تینوں کیفیتیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ روایت کیا کہتی ہے؟ من لا یذر الفقی سے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ زہرا اتنا روتی تھی کہ امتنع بلال من الاذان، کہ بلال نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ ان فاطمہ ذات یوم قالت انی اشتہی ان اسمع صوت مؤذن ابی، فاطمہ نے ایک دن کہہ دیا کہ آج میری یہ خواہش ہے کہ اپنے بابا کے مؤذن کی اذان سنوں۔ فبلغ ذلک بلالا، یہ حکم بلال تک پہنچتا ہے۔ فاخذ فی الاذان، اذان دینا بلال نے شروع کیا۔ روایت کے جملے سنیے گا۔ فلما قال اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ذکرت اباہا و ایامہ، زہرا کو اپنے بابا کے دن یاد آ گئے۔ فلم تتمالک من البکاء، اب زہرا سے رکا نہ گیا اور زہرا نے رونا شروع کر دیا۔ یہ رونے کی کیفیت جاری ہو گئی، زہرا روتی رہی، بکا کی کیفیت زفیر میں بدلی۔ فلما بلغ الی قولہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب بلال اس جملے پہ پہنچا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، زہرا کا اتنا رونا شدید ہوا کہ شہقت فاطمہ وسقطت لوجہہا وغشی علیہا، زہرا سنبھل نہ پائیں، چہرے کے بل زمین پہ گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ فقال الناس لبلال امسک یا بلال، لوگ کہنے لگے اے بلال اذان روک دو، فقد فارقت ابنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ اب یہاں پہ جب زہرا کو ہوش آتا ہے، زہرا کہتی ہے کہ بلال اذان تو پوری کرو۔ فلم یفعل، بلال نے کہا یا سیدۃ النسوان انی اخشی علیک، مجھے آپ کی جان کی فکر ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب یہ آپ نے زہرا کا رونا سن لیا۔ ایک رونا کی کیفیت ہے امیر المؤمنین کی، آج ہم امیر المؤمنین کے جوار میں بیٹھے ہیں، بس یہ روایت سن لیں۔ اب یہاں پہ ایک گریہ زہرا کی خاطر بھی کرنا ہے اور ایک گریہ اپنے مولا امیر المؤمنین کی خاطر بھی کرنا ہے۔ جب زہرا کو علی دفنا چکے، میرے مولا کے کیا جملے ہیں، زہرا کی قبر پہ بیٹھ کے کیا کیفیت ہے، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک النازلہ فی جواری، سلام کیا اللہ کے رسول کو، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو آپ کی طرف، اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو جو ابھی آپ کی طرف آ چکی ہے۔ وہ سریعۃ اللحاق، اور بہت جلدی جا چکی۔ اب علی اپنے غم کو کیسے بیان کرتے ہیں، کس سے بیان کرتے ہیں؟ رسول سے بیان کرتے ہیں۔ قَلَّا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے اللہ کے رسول میرا صبر تھوڑا ہو چکا ہے۔ وَرَقَّ عَنْهَا تَجَلُّدِي، زہرا کے جانے سے علی کا عزم تھوڑا اور کمزور ہو چکا ہے، مگر آج بھی علی آپ کے اس دکھ کو یاد کر کے سہارا لیتا ہے کہ جب آپ کی جان بھی علی کی گود میں چلی گئی تھی اور علی نے آپ کو دفنا دیا تھا۔ بس رسول کی جدائی کے لمحات کو یاد کرنے کے بعد علی خود کو سہارا دے کر کہتا ہے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد علی نے ایک جملہ کہا فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، ہاں وہ امانت تھی اے رسول اللہ جو آپ نے مجھے دی تھی، آج امانت پلٹا دی گئی، وہ جو گروی والی چیز رکھی گئی تھی وہ واپس کر دی گئی۔ علی یہ جملے کہہ کے کیوں انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کیونکہ فقہ کا مسئلہ آپ جانتے ہیں نا کہ امانت اور گروی کا یہ قانون ہے کہ جیسے دی تھی ویسے واپس پلٹائی جاتی ہے۔ میں کہوں گا اے علی جب زہرا آپ کے پاس آئی تھی تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، زہرا اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی تھی، زہرا کے بازو پہ کوئی نشان نہیں تھے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔